حمزہ کا بکرا بکو جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی زیادہ شرارتی بھی تھا۔ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ مہم جوئی کرنے کی عادت تھی۔ ابھی عید میں 3 دن باقی تھے اور بکو میاں نے پورے محلے میں ادھم مچا رکھا تھا۔ ایک صبح حمزہ کی امی نے صحن میں ڈھیر سارے کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالے۔ بکو میاں کو نہ جانے کیا سوجھی، انہوں نے رسی تروائی اور سیدھا جا کر ابو کی نئی سفید قمیض چبانا شروع کر دی۔ جب حمزہ نے دیکھا تو چیخ اٹھا، امی، بکو تو ابو کی عید کی قمیض کا ڈیزائن بدل رہا ہے۔ امی پیچھے جھاڑو لے کر بھاگی اور بکو میاں مٹ کر ایسے بھاگے جیسے کہہ رہے ہو پکڑ سکو تو پکڑ لو۔ شام کو حمزہ بکو کو باہر سیر کرانے لے گیا۔ بکو میاں نے دیکھا کہ سامنے والے انکل کے گھر کے باہر بہت عمدہ گملے سجے ہوئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، بکو نے حمزہ کے ہاتھ سے رسی چھڑائی اور سیدھا انکل کے پسندیدہ گلاب کے پودوں پر دھاوا بول دیا۔ انکل چلائے، اوئے حمزہ، اپنے اس ڈائناسور کو سنبھالو، یہ میرا باغ اجاڑ رہا ہے۔ حمزہ بیچارہ معذرتیں کرتا ہوا بکو کو گھسیٹ کر واپس لایا، جبکہ بکو کے منہ میں ابھی بھی ایک گلاب کا پھول دبا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی ہیرو ہو۔ عید سے ایک رات پہلے یعنی چاند رات کو اچانک پتہ چلا کہ بکو اپنے باڑے میں نہیں ہے۔ حمزہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ پورے گھر والے پریشان ہو گئے، تارچے لے کر پورے محلے میں ڈھونڈنے نکلے، کہیں کوئی اسے لے تو نہیں گیا۔ آخر کار حمزہ کو پڑوس والے عمر کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو بکو میاں بڑے آرام سے عمر کے ساتھ بیٹھے اس کے حصے کی ہری گھاس مزے سے اڑا رہے تھے اور عمر اسے تیار کر رہا تھا۔ حمزہ کو سمجھ آ گئی کہ بکو خود ہی اپنے نئے دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ عید کے دن جب قربانی کا وقت آیا تو حمزہ تھوڑا اداس ضرور تھا، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس نے بکو کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ جب گوشت کے پیکٹ بنے تو سب سے پہلا اور بڑا پیکٹ حمزہ نے خود جا کر عمر اور اس کی دادی کو دیا۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، یار حمزہ، تمہارا بکرا بہت شرارتی تھا، کل رات اس نے میرے جوتے بھی چبانے کی کوشش کی تھی۔ سب زور زور سے ہنس پڑے اور حمزہ کو احساس ہوا کہ عید کی اصل رونق ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں اور خوشیوں کو بانٹنے میں ہی ہے۔ سبق: عید پر جانوروں کے ساتھ گزارے ہوئے پل ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔